الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور اہل دل کے آنگن حضور کی محبتوں کی خوشبو سے مہک رہے ہیں۔ گلی گلی حضور کے نام کی مجالس، محافل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کائنات میں اتنا ذکر ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں یوں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر کی خوشبو سے مہک رہا ہے، اور اہل ایمان حضور کے تذکار نور سے اپنے دلوں کی تسکین کا سامان کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر ہمارے قلوب کی ٹھنڈک کا اور ہماری روحوں کے قرار کا سبب ہے، اور جب کسی کے لبوں پر یہ مبارک نام آتا ہے تو روح تک ٹھنڈک اترتی ہے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اور یہ پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ اہل ایمان گو پورا سال حضور کے ذکر سے اپنے قلوب کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، لیکن موسم رحمت ربیع الاول میں خاص طور پہ حضور کے تذکار سے اپنے دلوں کے آنگن آباد کرتے ہیں۔ محافل کا انعقاد ہوتا ہے، درود و سلام کی مجلسیں سجتی ہیں، اور حضور کے نام کے پھریرے لہرائے جاتے ہیں، گھروں میں چراغاں ہوتا ہے، اور برقی کوکڑوں کے ساتھ ماحول کو آراستہ کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں حضور کی آمد پر مسرت ہے، خوشی ہے۔ عقیدتوں کے رنگ پھیلتے ہیں، سیرت النبی کے عنوان سے جلسے منعقد ہوتے ہیں جس میں حضور کی سیرت کے عنوانات لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، محافل نعت کا انعقاد ہوتا ہے، گلی گلی حضور کے نام کا گویا چراغاں ہوتا ہے، اور اہل محبت اس سے تسکین پاتے ہیں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی
اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. اس کی کو بالکل بند کر دیجیے. تو یہ اہل ایمان کی تسکین کا قرار قلب کا سامان ہے. آؤ میں تمہیں ایک مجلس میں لے چلوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا. اس کی بند کر مسجد نبوی کا صحن میسر آیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ انور میں جلوہ فرما تھے اور صحابہ ایک مجلس برپا کیے ہوئے تھے اور اس مجلس رحمت میں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اس بات پر کہ اسلام جیسی نعمت ارزاں کی گئی اور حضور علیہ السلام عطا ہوئے. اچھا وہ محو گفتگو تھے کہ حضور بھی حجرہ انور سے باہر نکلے اور ان کی مجلس میں جا پہنچے اور ان سے پوچھا ما اجلسکم، آج جلسہ کاہے کا ہے، آج کیوں بیٹھے ہو، مجلس کا انعقاد کیوں کیے ہوئے ہو. آپ سے بھی وہ پوچھ سکتا ہے کہ دور نزدیک سے چل کے یہ مجمع کیوں برپا کیا ہے، کیوں بیٹھے ہو، تو آپ اس کو کوئی جواب تو دیں گے. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہو، جلسہ کس نام کا ہے، کس غرض سے تمہاری یہ تقریب منعقد ہوئی. تو جو انہوں نے جواب دیا وہ بھی سماعت کر لیجئے. انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام عطا کی، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ عطا کر دیے. ہم اس پر اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کی مجلس برپا کیے ہوئے ہیں کہ آپ جو نصیب ہو گئے اور آپ کی وساطت سے ہدایت دین نصیب ہو گئی. یہ ہے ہمارے آج کے جلسے کا مقصود اور مدعا. بات تو سادہ سی تھی. کوئی آپ کو پوچھے کہ کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں کہ ہم حضور کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو بات ختم ہو جاتی. حضور نے کہا کیوں بیٹھے ہو، کہا آپ کی صورت میں جو انعام ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں اور ہدایت دین جو ملی ہے اس پر اللہ کی حمد کرنے بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا تم قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں. حضور نے باقاعدہ ان لوگوں سے حلف طلب کیا، ان سے قسم مانگی. انہوں نے قسم دی. جب وہ قسم دے چکے تو ان کے چہروں پر استعجاب اور حیرت تو تھی کہ بظاہر تو یہ موقع قسم کا نہیں تھا اور حضور نے ہم سے قسم مانگ لی ہے. تو خیر انہوں نے قسم دی. تو قسم دے چکے تو میرے حضور نے ان سے مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم سے بھی جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی. تمہارے قول کی صداقت پہ مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے تصدیق چاہیے ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھ کے اس مجلس کو منعقد کیے ہوئے تھے اور میں حجرے میں تھا. اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں فخر کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کر کے حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو گویا اللہ ناز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے. دیکھو یہ کتنے شکر گزار بندے ہیں، میں نے ان کو نعمت دی، یہ بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، محبوب جلوہ گر ہوئے تھے، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے. باقی جہاں تک حضور کی صورت میں انعام خداوندی کے شکرانے کی بات ہے تو ایک شب کا محفل میلاد کیا
ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو آج یہ بھٹکا ہوا انسانیت کا قافلہ کہاں ہوتا؟ بلکہ میں کہتا ہوں خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں اپنی ذات سے آگہی نہ حاصل ہو پاتی، خودی کا تعقل نہ ملتا اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا اس انسان نے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود درختوں کو، اجرام فلکیہ کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود نہیں سمجھا؟ پتھر کے بنے ہوئے اصنام کے آگے ماتھا نہیں ٹیکا؟ مٹی کے مادروں کو اپنا خدا نہیں سمجھا؟ لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے یہ سجدہ ریز نہیں ہوئے؟ یار جو چیزیں انسان کی خدمت اور ضرورت کے لیے بنائی گئی ہیں یہ ان کو ہی معبود سمجھ رہا ہے۔ درخت تو اس لیے بنائے گئے تھے کہ اسے آکسیجن فراہم کریں، اس کو چھاؤں دیں، اس کو پھل دیں، اس کی ضرورت کے کام آئیں، ایندھن کے کام آئیں، ذوق نظارہ کی تسکین کریں، لیکن یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ چاند سورج ستارے اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن یہ ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ حشرات الارض، چوپائے، جانور، یہ سب کچھ جو کچھ ہے، کوئی اس کی سواری کے لیے پیدا کیا گیا، کوئی بال برداری کے لیے پیدا کیا گیا، کوئی غذائی ضرورتوں کے لیے پیدا کیا گیا، کوئی ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کیا گیا، سب کچھ اس کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور یہ ان کو معبود سمجھ رہا ہے جو اس کی نوکری کے لیے پیدا کیا گیا۔ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میرا بھی، دنیا تجھے دیکھنے آئی ہے، تو کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ کائنات کا چرخ تو انسان تیرے گرد گھوم رہا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں پیدا کیا گیا وہ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن یہ کبھی بچھوؤں کو، کبھی حشرات الارض کو، کبھی چوپایوں کو، کبھی سانپوں کو، کبھی درختوں کو، کبھی اجرام فلکیاں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ بلکہ انسان کی گراوٹ کا عالم یہ ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ اس نے سانپوں کو اپنا خدا سمجھا ہے، بہتے پانیوں کے آگے سجدہ ریزی کی ہے، چلتی ہواؤں کو خدا مانا ہے، جلتی آگ کی پوجا پاٹ کرتا رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور آئے جس نے آ کے حضرت انسان کو بتایا، صاحب یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں، یہ جانور تیری ضرورت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کہ چاند سورج ستارے تو ان کو پوج رہا ہے، تیرے معبود نہیں۔ یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے، سورج بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے، ان درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت بھاگتا ہوا قدموں میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ پتھروں کو پوچھتا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی ہے اور پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں اور میں کر کیا رہا ہوں، اب اسے سمجھ آئی، اب اسے پتا چلا کہ میں تو کائنات کا مخدوم ہوں اور دھرتی میرا طواف کرتی ہے اور میں کس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ اب اسے سمجھ آئی اور اب وہ اپنے آپ سے آگاہ ہوا، خود سے آشنا ہوا اور بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اسے اب پتا چلا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اسے اب سمجھ آئی پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ اسے اب پتا چلا کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب اسے پتا چلا میں کون ہوں، تو راز کن فکا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل،
یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اس سے اب چلا، اب پتہ چلا خود سے ملاقات ہوئی تو حضور کی دہلیز پہ آ کے ہوئی، اور اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو یہ آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا، آج بھی یہ ظلمتوں میں سسک رہا ہوتا۔ زندگی کو زندگی کا جمال ملا تو حضور کی چوکھٹ پہ آ کے ملا۔ سید سلیم گیلانی نے تو یہاں قلم توڑ دیا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ زندگی کا سارا جمال اور زندگی کا سارا حسن حضرت انسان کو ملا تو حضور کی چوکھٹ سے ملا۔ مجھے بتائیے، سکا باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کر دیتا تھا؟ اس سے بڑھ کر جہالت کیا چاہیے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ سانپ اپنے بچے کھا جاتے ہیں، اور یہ سانپ سے بھی بدتر ہو گیا تھا، اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کے اپنی بیٹی کو اس میں دبا دیتا اور مٹی انڈھیلتا، ننھے معصوم ہاتھ جوڑ کے بیٹی زندگی کی بھیک مانگتی، اور یہ اس کو زندہ درگور کر کے فخر کرتا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی۔ اور یہ عرب میں رواج تھا، وہ اپنی آبرو بچانے کا یہ راستہ خیال کرتے تھے کہ اپنی بیٹی سے جان چھڑائے، حالانکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت میں قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور پہلا فیصلہ قیامت کے دن اس عدالت میں جو ہوگا وہ قتل کا ہوگا، اور قتل میں بھی وہ بچیاں جو زندہ درگور ہو گئیں ان کا فیصلہ سب سے پہلے لایا جائے گا۔ ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے، اور اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کی گئی۔ اب ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں قتل کیوں کی گئی، ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دے گئی، شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ زندگی نوچ نہ گئی۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہمارے اوپر یہ قیامت کیوں توڑی، یہ غضب کیوں اٹھایا، تو ان سے پوچھا کیوں جا رہا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ ان کے ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہیں، اور مجرم جب موجود ہو تو اسباب جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں، محرکات کیا تھے، تم نے یہ قیامت کیوں توڑی، تم نے یہ غضب کیوں ڈھایا۔ ان کے ظالم باپ موجود ہے تو ان سے پوچھا جائے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ وہ ان کے ظالم باپ اتنے گھنونے مجرم ہیں کہ اللہ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بیٹیوں کے قاتل، ان سے اللہ ہم کلام ہونا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ اتنے ظالم اور اتنے گندے اور اتنے حقیر اور اتنے چھوٹے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں۔ جب بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھیں اور باپ یہ ظلم اپنے ہاتھوں سے کر رہا تھا، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا سن لو، میری حضور کی آواز گونج رہی ہے، بیٹیوں کو قتل کرنے والے اور زندہ درگور کرنے والے معاشرے کے اندر حضور کی صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے، کلمہ جہاد بلند ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بات اپنی بیٹی کے بارے میں آج کہنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج بوڑھا اور غریب باپ بھی مزدوری کر کر کے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، اور وہ اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے کے لیے دکھ جھیل دیتا ہے۔ تو آج اگر کوئی اپنی بیٹی کے لیے یہ کہے کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب بیٹی زندہ درگور کر دی جاتی تھی اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر، یہ کلمہ جہاد تھا جو میرے حضور نے بلند کیا۔ بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن رہے ہیں کہ سن لو، میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہاں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور کہاں بیٹی جگر کا ٹکڑا قرار دی جا رہی ہے۔ فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کی تربیت کرے، ان کو پروان چڑھائے، ان کی اچھی تعلیم دلوائے، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے ان کا نکاح کر دے، فرمایا قیامت کے دن وہ اس طرح میرے قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب۔ کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور کہاں بیٹیوں
کے لیے محبت کا اظہار کرنے والا حضور کی قربت پاتا ہے۔ مجلس میں موجود ایک شخص بولتا ہے حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں 1 بیٹی ہو تو اعزاز اس کے نام بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جھانکیے کہ اس کی 1 بیٹی ہوگی اور وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوں۔ تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور کہاں تبدیلی ایسی آئی کہ 1 بیٹی والا خواہش کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی۔ یہ حضور کا لایا ہوا دین ہے، یہ حضور کا دیا ہوا نظام حیات ہے۔ جو زندہ درگور ہوتی تھی ماں باپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائیں، عزتوں کی مسند پہ بیٹھیں، وقار قرار پائیں، عزت اور شان و شوکت کی مالکہ ٹھہریں۔ تو یہ حضور کا دیا ہوا دین آج دنیا کے اوپر جہاں جو بھی آپ کو خیر کی قدریں نظر آتی ہیں، چاہے کسی کفر کے معاشرے میں نظر آتی ہیں، وہ عطا کرتا ہے میرے حضور کی۔ آج دنیا بات کرتی ہے اور انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، انسانی حقوق کے چارٹر کی بات کرتی ہے، لیکن انسان درندہ تھا، وحشیوں سے بدتر تھا، اور انسان انسانوں کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ غلاموں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، زنزیبار کے اندر باقاعدہ میں نے وہ جگہ دیکھی جب غلاموں کو لا کے پورے افریقہ سے باندھا جاتا تھا اور پھر وہاں سے جہازوں کے جہاز بھر کے پوری دنیا کے اوپر سپلائی کیے جاتے تھے، اور وہ غلام نسلن بعد نسلن غلام در غلام، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پر کوڑے مارتا تھا، تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، میرے اذن کے بغیر میرے جوتے کو چھوا کیوں ہے، تم ہوتے کون ہو میرے جوتے کو چھونے والے؟ وہ لاکھ دلیلیں دیتا جناب جوتا خراب ہو رہا تھا اس لیے میں نے جوتا اٹھایا ہے، لیکن آقا غلام کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو برسر بازار کوڑے مارتا ہے کہ تمہاری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تم اوقات بھول گئے ہو، آقا کے جوتے اذن کے بغیر چھو لو، تمہیں یہ حیثیت کب ملی تھی؟ اس پہ سزا دیتا ہے جب غلام آقا کے جوتے بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا۔ میرے حضور فرماتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور غلام فرش اٹھ کے فراز عرش پہ بھی پہنچ گیا ہوگا؟ اور حضور جو دین دیتے ہیں، بلکہ حضور کے میلاد کی کہانی چھیڑی ہے تو آپ اس واقعے کو کبھی نہیں بھول سکتے کہ سویبہ لونڈی نے جا کے ابو لہب کو خبر دی کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے انگلی کے اشارے سے کہا کہ جا تو آزاد ہے، اور پھر ابو لہب کو اس کا فائدہ ہوا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، دلاویز کہانی ہے، لیکن جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سینے کائنات کے حضور نے قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، سویبہ کو آزادی ملتی ہے، اور پھر حضور نے اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، کفارہ اظہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، کتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، اور اپنے صحابہ کو ترغیب دی کہ نیکی کا کام کرنا چاہتے ہو تو غلام آزاد کرو۔ صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ اب ایک وقت آیا کہ غلامی ختم ہو گئی، غلامی ختم ہوگی، کیونکہ غلام آزاد کرنے کا جو ہے وہ ذہن دیا گیا، اور یہ شریعت غلام کی آزادی کا سبق دیتی ہے، اور آج غلام دنیا کے اوپر اس شکل میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ غلامی سے انسانیت آزاد ہوئی ہے، یہ کس کا کرشمہ ہے؟ یہ انسانی حقوق کے چارٹر کا کمال ہے، یہ محمد عربی کے نظام کا کمال ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کائنات کو ساری زندگی بھی درود پڑھتی رہے اور ساری زندگی بھی شکر ادا کرتی رہے، حضور کی شکل میں اللہ نے جو انعام دیا اس پر شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس قدر حضور کے ہمارے اوپر حق ہیں۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، تو مجھے بتائیے جس نبی کے اتنے احسانات ہو ہمارے وجود پر، تو کیا صرف ایک رات کی محفل میلاد کرنے سے یا اپنے گھر میں جھنڈیاں لگا دینے سے یا صرف چراغاں کر دینے سے وہ حق ادا ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ کو ساری زندگی حضور کے نام لگانا ہو، صرف گلی میں جھنڈیاں نہیں، دل کی ایک ایک طرف پہ بھی حضور کے نام کی جھنڈی لگانا پڑے گی۔ صرف
بنیروں پر جھنڈیاں، منڈیروں پر جھنڈیاں اور چراغاں نہیں کرنا ہوگا، بلکہ آپ نے دل کی اندھیر گلیوں میں بھی حضور کے نام کے دیے جلانے ہوں گے، تاکہ اندر بھی روشنی ہو اور باہر بھی روشنی ہو، ظاہر میں بھی چراغاں ہو اور باطن میں بھی چراغاں ہو، اور اپنی زندگی کو حضور کے طریقہ حیات کی مطابقت میں گزارنے کا عہد کر کے اٹھنا ہوگا کہ ہم جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، ایک ایک سانس ہمارا حضور کے نام وقف ہوگا۔ حضور سے محبت کا، وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کے نام کر دیں، ہماری ایک ایک سانس ان کے نام رہے، محبوب کی اطاعت اور فرما برداری شعار زندگی بن جائے۔ محبوب علیہ السلام نے کسی چیز کا حکم دیا ہو وہ تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، محب تو محبوب کی منشا تلاش کر لیتا ہے، اس کے اشارے ابرو کو پڑھ لیتا ہے، وہ تو اس کے ماتھے کے شکن سے اندازہ کر لیتا ہے کہ محبوب کی چاہت کس چیز میں ہے۔ محبوب حکم دے اور محب اس کو پورا نہ کرے گی تو ہو نہیں سکتا، لیکن محبت اس چیز کی متقاضی ہے کہ محبوب چاہتا کیا ہے، اس وقت محبوب کا مزاج کیا ہے۔ آئیے میں تمہیں مدینہ المنورہ کی کہانی سناؤں۔ حضور گزرے مدینہ المنورہ سے تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو کہا تیرے مکان کو حضور نے دیکھا تھا، لگتا ہے حضور کے چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا کہا ہاں۔ اس نے کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزران ہوا، دیکھا وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ صاحب خانہ کو بلایا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ جی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک، اپنی نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک، طرز حیات سے لے کر کے اپنے کاروبار تک، اپنی وضاقتہ سے لے کر کے انداز معاشرت تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھال لیں، یہ تقاضا ہے حضور کے ساتھ ہماری الفت کا، حضور کے ساتھ ہماری محبت کا۔ ایک شخص حضور سے ملنے آیا تو اس نے حضور کو سلام کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے رخ پھیر لیا، تو وہ سمجھا شاید اتفاق سے حضور نے چہرہ مبارک ادھر کر لیا، تو وہ ادھر جا کے سلام کرتا ہے۔ حضور نے پھر رخ پھیر لیا، سمجھ گیا حضور ناراض ہیں، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ تو اس نے صحابہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام سے میں نے سلام یوں کیا ہے تو آقا نے اعراض فرمایا، رخ پھیرا ہے، تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ حضور کی ناراضگی کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ جو تو نے انگوٹھی پہنی ہے سونے کی، حضور کی ناراضگی کا سبب شاید یہ ہو، اس لیے کہ آقا کریم مرد کے لیے چاندی اور سونا حرام قرار دے چکے، ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، امت کے مردوں کے لیے سونا بھی جائز نہیں، چاندی بھی جائز نہیں۔ چاندی کی ایک انگوٹھی اور وہ بھی 4.5 ماشے وزن سے کم ہو تو شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے، اور اگر 4.5 ماشے پورا ہو گیا تو جائز نہیں، یا 4.5 ماشے سے کم وزن کا انگوٹھیاں 2 ہو گئی پھر بھی جائز نہیں، اور سونا تو 1 ماشا بھی جائز نہیں ہے۔ اور تو نے یہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، حضور اس کو منع کر چکے ہیں، یہ گناہ بے لذت تو نے اختیار کیا اور آقا اس کو جہنم کی آگ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں، تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ وہ آگے گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے انگوٹھی اتار کے یوں پیش کرتے ہو کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ حضور نے اٹھائی انگوٹھی اور یوں پھینک دیا۔ خیر مجلس جاری رہی، ناراضگی کی وجہ بھی ختم ہو گئی۔ جب اختتام کو مجلس پہنچی، لوگ اٹھے اور گھروں کو پلٹے، وہ بھی الٹے پاؤں واپس پلٹنے لگا، تو لوگوں نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لے، تم تو نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے۔ تو اس نے کیا کہا، ذرا وہ لفظ سن لیجیے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پڑی رہے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں،
جن چیزوں کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے کہیں ان کو ہم نے سینے تو نہیں لگایا ہوا، اگر ان کو سینے لگایا ہے تو پھر حضور کا پیار حاصل نہیں ہو سکتا۔ آئیے اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، اپنے شب و روز کو دیکھیے، زندگی روز نہیں ملنی، کتنے گزار کے چلے گئے اور ہم بھی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جو زندگی گزر گئی چٹکی میں گزر گئی، 50 سال 60 سال 20 سال، آپ اگر اندازہ کریں تو کل کی کہانی ہے، کل گلیوں میں کھیلتے تھے، آج یہاں کھڑے ہیں، اور جو گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلا، جو ماضی کے 50 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، تو جو باقی پتہ ہی نہیں ہے کہ سانسیں کتنی ہیں، تو ان کے گزرنے کا کیا پتہ چلے گا؟ تو خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جو اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے۔ آج وقت ہے، آج اللہ کی طرف سے ہمیں مہلت دی گئی ہے، کل یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ تو آئیے میں اور آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آج کی اس محفل رحمت کے اندر عزم کر کے یہاں سے اٹھیں کہ جو آنے والی زندگی ہے وہ حضور کے نام لگائیں گے، جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، زندگی کے ایک ایک سانس حضور کے لیے گزرے گی، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ آئے جلسہ سنا چلے گئے، واہ واہ کی کہ واہ واہ، بڑا اچھا خطاب ہوا، بڑا اجتماع تھا، لوگوں کا بڑا ہجوم تھا، شوق و ذوق دیدنی تھا، انتظام و انصرام اچھا تھا۔ یہ ساری چیزیں یہ تب وزن میں آتی ہیں اگر اس کا اصل مقصد ہم کو حاصل ہوا جو ہم لینے گئے تھے، اور وہ جسم کی غذا نہیں تھی، وہ روح کی غذا تھی، وہ باطن کی غذا تھی۔ آقا کریم علیہ السلام سے ہمارا تعلق مضبوط ہوا یا نہیں ہوا؟ حضور سے قربت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضور کی اتباع کے دائرے میں اپنے آپ کو لانے کے لیے ہم نے اپنی ذہن سازی کر لی یا نہیں کی؟ اگر کی ہے تو مبارک ہو، اور اگر نہیں کی ہے تو اور غور کیجئے اور اللہ سے توفیق مانگیے۔ زندگی تیزی کے ساتھ ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں جہاں گنتی الٹی چلتی ہے، جب گنتی الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ یہ سانسوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ صاحبو آئیے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیں۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑوں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں اگر حضور سے تو نے وفا کی تو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا، تیری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس علاقے میں جس کثرت کے ساتھ آپ لوگ جمع ہوئے، یہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جس شوق کے ساتھ، جس وارفتگی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ان دوستوں نے، نوجوانوں نے اہتمام کیا، اللہ ان کو اس کا بہتر صلہ عطا کرے۔ آپ جس شوق کے ساتھ آئے، اللہ آپ کو بہتر صلہ عطا کرے۔ میں سفر کاٹ کے آیا، اللہ مجھے بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور کی چوکھٹ پہ اکٹھا کر دے، حضور کی دہلیز پہ اکٹھا۔ میری اور آپ کی محبت اور قربت کا سبب یہی، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ لکھا ہوا پیار اور میرے لیے محبت کے جذبات اور میرے دل میں آپ کے لیے دعائیں، یہ کیوں ہیں؟ جبکہ ہم کاروبار میں سانجھ نہیں رکھتے، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، ہم برادری ایک کے تعلق نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود میں اور آپ جو ہے وہ باہمی مقارنت اور محبت رکھتے ہیں۔ اس کی سانجھ کیا ہے؟ صرف حضور کا نام۔ میرے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ ہم تو حضور کے نام سے جڑے ہیں، تو یہ عقیدتوں کے رنگ اور یہ محبتوں کا مزاج یقیناً حضور کی ذات ستودہ صفات کے لیے ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم جب محافل میں جایا کرتے تھے تو آخری شخص تک ملاقات بھی کیا کرتے تھے، وقت بھی ہوتا تھا اور لوگوں کا اتنا ہجوم بھی نہیں ہوتا، لیکن اب ہر جگہ جب ہم جاتے ہیں تو لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم ملنا چاہتے تھے لیکن مل نہیں پائے، تو رش کے اندر لوگ گر پڑتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جیبیں کٹ جاتی ہیں اور مسائل ہیں، تو پھر فیصلہ یہی رہا
کہ بس ہم نے آپ کو دیکھ لیا، آپ نے ہمیں دیکھ لیا، یہی کفایت کرے، اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ باقی جن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، میں 3 چیزیں ہیں، پہلی 2 چیزوں میں تو سارے لوگ شامل ہوں گے، اور تیسرے مرحلہ بیعت میں صرف وہی شامل ہوں گے جو اس چیز کا عزم رکھتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ میں پھر یہیں سے آپ سے اجازت لے کے گزر نکل جاؤں گا، اور ایک ایک سے ملنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ جو میں بولتا جو میرے ساتھ پڑھتے جائیے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ، زندگی میں قصداً یا سہواً مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ 5 گانا نماز، رمضان شریف کے روزے، مال بخشا گیا زکوٰۃ، توفیق ہوئی حج بیت اللہ، والدین کی فرما برداری، رزق حلال کمانا کھانا اختیار کروں گا۔ تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت ہوا، اس سلسلے کے سارے اسباب قبول کیے جن پر نقش اسم ذات اللہ 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 قبول کیا۔ آمین بحرمت طٰہٰ و یاسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ، اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دی جائے، وقت کی بہاریں نصیب ہوں، جیئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس و شیطان کے مکر سے بچا، اپنی پناہوں کا حصار دے، ہر خیر ہر بلائی مقسوم کر دے، اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، اتنی میں ہم تیرے عاجز بندے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، محبوب کی غلامی میں زندگی سی میں موت عطا کر، نفس و شیطان کے مکر سے بچا، جتنے لوگ دور و نزدیک سے آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا۔